آج کا ہمارا موضوع ہے کرپشن اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام۔ جب سے زندگی پیدا ہوئی ہے کرپشن جاری ہے۔ کرپشن ترقی یافتہ ممالک میں بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک کی ہر فیلڈ میں کرپشن موجود ہے۔ یہ کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کن لوگوں نے پیدا کی ہے؟ کس نظام کے تحت یہ زیادہ پھیلتی ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ جس ادارہ نے منصوبہ بندی کے تحت بر صغیر میں کرپشن پھیلائی اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ یہ کمپنی ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں ہندوستان میں تجارت کرنے کے بہانے 1600 میں آئی اور اس نے 1613 میں سورت کے مقام پر پہلی کوٹھی قائم کی۔ یہاں اس کمپنی نے کرائے کے فوجی باقاعدہ عسکریت تربیت دے کر چھوٹی ریاستوں کو لڑائی میں مدد کرنے کے لیے معقول معاوضہ لے کر بھیجنے شروع کیے۔ کمپنی نے جاگیرداروں، وزیروں اور مشیروں کو تحائف دیے اور کرپشن کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنیاد رکھی۔ کمپنی ان لوگوں سے وہ تمام مفادات حاصل کرتی۔ یہ لوگ اس کمپنی کے لیے جاسوس کا کام بھی کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں کسی برطانوی شہری نے چرچل سے پوچھا کہ کیا برطانیہ کو جنگ میں شکست ہو رہی ہے؟ تو چرچل نے کہا، ہم جنگ نہیں ہار سکتے کیونکہ ہم نے ملک میں انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیسے جنگ ہار سکتے ہیں؟ انگریز اپنے ملک کے اندر تو انصاف مہیا کرتا ہے، یعنی تعلیم فری، صحت فری، روزگار کی ضمانت اور سستا انصاف وغیرہ وغیرہ، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ ترقی یافتہ ممالک انصاف کی فضا ہموار نہیں ہونے دیتے اور ہر ادارے کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان بننے کے بعد نہرو نے اپنی حکومت کے دوران سب سے پہلے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ نہ تو عوام کو تعلیم دینے دیتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو صحت مند رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی تک جاگیردارانہ نظام موجود ہے۔ پاکستان میں چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں غداری کی اور اس سلسلہ میں جاگیریں حاصل کی، ان سے پاکستان بننے کے فوراً بعد جاگیریں چھین لی جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں پھیل گئے اور کرپشن کی ایک زنجیر بن گئی، جسے ہم کرپشن کریسی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور نہ ہی 1857 کی جنگ میں جنہوں نے شہادت حاصل کی انہیں ایوارڈ دیا گیا اور نہ ہی ان کی تشہیر کی گئی۔ ڈسکریشن پاور کریٹس کرپشن۔ کرپشن کی یہ ایک اہم وجہ ہے۔ اس سے مراد فیصلہ کی آزادی، جس کو انگلش میں لبرٹی آف ڈیسیژن کہتے ہیں، یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اثر انداز ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کے پاس فیصلہ کی آزادی کی طاقت ہے۔ آفیسرز اپنی مرضی سے جرمانہ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت تقریباً ہر CSP آفیسر کے پاس ہے۔ اگر جرمانہ کی ایک حد مقرر کر دی جائے تو کرپشن کم ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی ڈسکریشن پاور سے بیوروکریسی مالی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس طرح پولیس کے پاس FIR کی ڈسکریشن پاور ہے اور یہی طاقت تفتیشی آفیسر کے پاس ہے۔ سیاستدان سیاست کو عبادت اور خدمت کا نام دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر اکثریت سیاستدان سیاست ایک بزنس سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر سیاست خدمت کا نام ہے تو سیاست کی یہ کوشش ہو کہ ہر ایک شخص خدمت کے لیے اقتدار میں آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جمہوریت ایک لالچ کی زنجیر ہے۔ جب الیکشن ہوتے ہیں
تو علاقے کی اہم شخصیت یعنی کی پرسن اپنی پسند کی ایک پارٹی کی الیکشن مہم میں بھرپور طریقہ سے حصہ لیتا ہے، اسے لالچ ہوتا ہے کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں اسے کونسلر کا ٹکٹ ملے گا، وہ کونسلر بن کر بھرپور مالی فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح ایم پی اے اور ایم این اے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے الیکشن لڑتا ہے، جیتنے کے بعد اسے ہر فیلڈ میں کوٹا مل جاتا ہے، اس کوٹا سے وہ مالی مفادات حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا مختلف محکموں میں اسے ملازمت کا کوٹا مل جاتا ہے، وہ بغیر میرٹ کے سفارش کی بنیاد پر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ملازمت دلوا سکتا ہے، اس طرح مختلف فنڈ کا استعمال کر سکتا ہے اور ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر کمائی کر سکتا ہے۔ یہ کوٹا سسٹم ایک سیاستدان کی ڈسکریشن پاور جو کرپشن پھیلاتی ہے اسے ختم ہونا چاہیے۔ ملازمت میں میرٹ ہونا چاہیے، سیاستدان کو پالیسی بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ عام طور پر سیاستدان نہیں ادا کرتے، اور نوکریاں میرٹ پر ملنی چاہیے تاکہ سرکاری ملازم ملک سے مخلص ہو، نہ کہ کسی مخصوص سیاستدان اور بیوروکریٹ سے۔ پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے بعد تیسرا اہم ستون صحافت ہے۔ صحافت معلومات اور سچائی لوگوں کے پاس روزانہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ خبر آواز، الفاظ اور تصویر کی شکل میں ہو سکتی ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں یہ ایک تجارت بن گئی ہے۔ اخبارات پڑھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تقریباً اکثریت اخبارات جانبدار ہیں۔ اکثر صحافی کسی نہ کسی کے درباری ہیں، کوئی صنعت کار کا درباری تو کوئی سیاستدان اور بیوروکریٹ سے مفاد حاصل کر رہا ہے۔ صحافت ترقی پذیر ممالک میں مکمل تجارت بن چکی ہے۔ صحافت پر بھی چیک ہونا چاہیے تاکہ سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو سکے، اور صحافی کو اپنے مفادات کے تحت لکھنے کی آزادی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کرپشن کریسی میں مدد کرتی ہے، اور اچھے صحافی کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ بینک افیسرز کو ڈسکریشن پاور ہے کہ وہ کسی صنعت کار جاگیردار کو 3% سے لے کر 22% شرح سود پر قرضہ دیں۔ اس کے علاوہ اگر صنعت کار دیوالیہ ہو جائے تو اسے بے شک معاف کر دیں۔ اس رعایت سے ہمارے ملک کے کئی صنعت کار کھربوں روپیہ لے کر فرار ہو گئے ہیں، جبکہ ایران اور چائنا میں کرپشن کے جرم میں عمر قید یا پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ صنعت کار کو پاکستان میں آزادی ہے کہ وہ اپنی اشیاء کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کر سکتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں شرح منافع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، حالانکہ شرح منافع کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے۔ اب فراڈ، سٹہ بازی، ذخیرہ اندوزی غرض ہر چیز کاروبار بن چکی ہے، جو کہ انتہائی غلط عمل ہے۔ اچھے صنعت کار اور بینکار کو ایوارڈ ملنا چاہیے، جبکہ برے صنعت کار اور بینکار کو سزا ملنی چاہیے تاکہ برائی کی حوصلہ شکنی ہو۔ پاکستان میں وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قاتل کا کیس لڑے کیونکہ وہ زیادہ فیس دیتا ہے، جبکہ مقتول کا کیس لڑنے سے کم فیس ملتی ہے۔ یہی حال پورے معاشرے کا ہے۔ تقریباً ہر آدمی ہر بڑے آدمی کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے، اس عمل سے وہ معاشرے میں اہم آدمی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکاری ملازموں کو معقول تنخواہ نہیں ملتی ہے، اس لیے وہ ضرورتاً کرپشن کرتے ہیں۔ چند ایسے ملازم ہیں جو صرف عیاشی کے لیے کرپشن کرتے ہیں۔ اگر ملازموں کو معقول تنخواہ دی جائے اور مفت طبی سہولتیں دی جائیں تو 90% سرکاری ملازم کرپشن سے توبہ کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیاں، اسٹاک ایکسچینجز، امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام وغیرہ سے بھی کرپٹ لوگ کسی نہ کسی طریقہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیسہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ بے شک دی سسٹم از فرسٹ پرنسپل آف لائف۔ اس وقت بھی کرپشن کو تحفظ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک دے رہے ہیں۔
بلیک منی کا خربوں روپیہ ڈالر پاؤنڈ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے بینکوں میں جمع ہے۔ سرمایہ دار ممالک اگر بلیک منی کو تحفظ دینا بند کر دیں تو پوری دنیا سے کرپشن ختم کسی نہ کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ ظلم کی مزید بات یہ ہے کہ خربوں ڈالر جو امیر ممالک میں ترقی پذیر ممالک کے کرپٹ لوگوں کا جمع ہے، یہی سرمایہ غریب ممالک کو سود پر دے دیا جاتا ہے۔ اسی سرمایہ سے ترقی یافتہ ممالک خوشحال سے خوشحال تر ہو رہے ہیں، جب کہ کرپٹ ممالک کی فہرست شائع ہوتی ہے تو ان ممالک کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کو پہلی 10 پوزیشن دے دی جاتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ کرپشن کی وجوہات کی خاتمہ کیا جائے تاکہ کرپشن کم سے کم ہو سکے۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے غریب ممالک کو چاہیے کہ ایک اچھا سسٹم دے۔ بے شک کرپشن سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کی اہم بینیفیشری عالمی طاقتیں ہیں۔ اس کی وجہ ان کا بنا ہوا عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.